اور رمضان آنے پر روزہ فرض ہے۔ وہ مسلمانوں اسی طرح باپ کے انتقال کے بعد ورثہ بہنوں کا دینا فرض ہے۔ ملچا وہ ورثہ والوں کے مومیروں والوں، یہ گنتر ہے اس کا۔ مومیرا اسلامی چیز نہیں ہے، مومیرا اسلامی چیز نہیں ہے، یہ غیروں میں رہتے رہتے اس کی رسم آئی ہے۔ ایک جگہ میں نے بات کی مومیرے کی اور ورثے کی، آپ ادو بلا دوتا ہے ٹھوں تو ایک کاکو بولیا، ارے مولی صاحب تمہارا چوک خبر سے مومیرو آلتے آلتے ورثہ دیا اگر ودی جائے سے۔ میں نے کہا کاکا تم فرض نماز نہ پڑھو 5 اور روزانہ 100 رکعت نفلیں پڑھو تو فرض تھوڑا ادا ہوگا۔ مومیرا تو رسم ہے، یہ ہماری چیز ہے ہی نہیں، تیرے پیسے برباد اور ورثہ باقی کا باقی، فرض ہے۔ اسی لیے باپ کے انتقال کے بعد 3 دن تک لوگ کھانا بیچتے ہیں۔ کیوں بیچتے ہیں؟ اب 3 دن ہے کہ 1 دن ہے، آپ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لینا۔ مسائل ہم نہیں بتاتے، فتوے ہم نہیں دیتے، ہم تو کہتے اپنی زندگی علماء کی رہبری میں گزارو۔ وہ وقت کیوں دیا؟ اس لیے کہ گھر کی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ اس کے پرانے کپڑے اور اس کی پرانی جوتی اور اس کا عصا اور اس کے جیب میں سے 8 آنے نکلے وہ، یہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اس میں سب وارثوں کا حق ہے۔ اس لیے 2-3 دن دیے ہیں کہ جلدی حساب کر کے ہر وارث کو اس کا حق دے دو۔ یہ اسی لیے یہ نہیں کہ مرنے کے بعد پورا کٹن اسی گھر میں جمع ہوتا ہے اور 3 دن تک اسی کا کھانا کھاتا ہے۔ کہاں یہ کھانا تو وارث ہوتا ہے۔ اگر نابالغ وارث ہے تو ان کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے، بالغ ہے تو تھوڑی گنجائش نکلے گی، لیکن نابالغ ہے تو ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت باریک مسئلہ ہے، یہ حرام لقمہ ہم کھا رہے ہیں اگر بہنوں کا ورثہ نہیں دیا ہے تو۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہم تو اپنے سر پر سے بوجھ اتار دیتے ہیں، مومر والی دوپٹی نہیں، مومر مت دو، یہ اسلامی چیز نہیں۔ ورثہ تو ورثہ، جو اس کی شروعات کرے گا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جس نے کوئی نیک عمل شروع کیا، یہ تو فرض ہے، جس نے کوئی نیک عمل شروع کیا، جو اس نے کیا اس کا اجر ملے گا، اور جب تک لوگ اس عمل کو کرتے رہیں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ جنا زندگی میں چیلو ہاوا پانی زو، خیر کا چیلا پڑ کے جاؤ، تاکہ بعد والے اسلام پر چلے اور ہم قبر میں بیٹھ کے مزہ کریں۔ اپنے معاملات کو صحیح کرو، لین دین کو صحیح کرو، ایک پیسہ کسی کا اپنے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہماری عورتیں جو ہے نا سبزی بھاجی لینے جاتی ہے، وہ بیچاری تول کر دیتی ہے، پورا تھیلی میں ڈالنے کے بعد خود مٹھی بھر کے بل چلے لیتا ہے۔ بھائی منشو کرا تو شو کے تو بدائی آ جاتا ہے، تو نوائی کرا بعد دفعہ دھنیا سستا ہوتا ہے، ہرا دھنیا تو خود دے دیتی ہے سبزی کے ساتھ، بعد میں تو مہنگے ہوتے ہیں، ماں کو تو ہی نہ آ رہے، تب وہ تول کرا چیڑی مٹھی بھری لے لی۔ کیا کیا اس نے؟ یہ گھر میں کیا آ رہا ہے؟ یہ جو مٹھی مرچ آئے اور یہ دھنیا کی پتی آئی، یہ کیا ہے؟ بعد دفعہ بھاؤ کراتی ہے، شو بھاؤ سے ٹماٹر کے 25 روپے، 25 روپے کا آپ منزوہ تو دو، تو توڑ تو کھرا 2 کلو ٹماٹر لیتا ٹھیلی میں روشا چڑی 40 روپیہ لی ہٹی گئی۔ تارا بھانگے روز مولوز ہوتا ہے، خبر سے کوئی نوی آئی سو نبی کے جونی سارو سودا صحیح رہتی، یہ ٹماٹر کھانے جائز نہیں ہے، یہ سودا صحیح نہیں ہوا، دینے والا ناراض ہے۔ خالی دین روزہ عبادت زکات کا نام نہیں ہے، دین تو ایک زندگی کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا۔ حرام لقمے میں ہاتھ مت ڈالو، اپنی زندگی کے معیار کو نیچے رکھو۔ دشمن نے زندگی کا گریڈ بہت اونچا کر دیا ہے، چاروں طرف دیکھو۔ اب مسلمان اس گریڈ تک جانا چاہے گا، گنجائش نہیں ہے، سیدھی وہ اپنی جینے نے اکڑے تو بولو کم بولو، جی کھاؤ ایک کھاؤ، اللہ پورو کھا روٹ لو۔ ہوس بڑی ہے، ہوس اندر سے، اور ہوس آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں لمبے کرنے کے، دنیا چاہے جہاں بھی جاوے جاوے،
میری آمد اتنی ہے، میرے گھر میں کپڑا ایسا آئے گا، میرے گھر میں کھانا ایسا پکے گا، میرے گھر کی سواری یہی ہوگی. لیکن عورتیں جو ہیں نا، عورتیں وہ چین نہیں کرنے دیتی. تمہیں تو رولا جائے سائیکل ہے تمہارا فن نہ اب ادھر جو سو تمہیں تو تمہارا گھروں آئی تو پھنسو نہیں تو چو جاؤ تو تر کنا گھر میں جاؤ. حالانکہ بیچارہ نمازی ہے. بات دباؤ مولوی صاحب ہے. مولوی صاحب اوپر رحم کھاؤ، مولوی صاحب اوپر رحم کھاؤ. 5,000 روپے 4,000 روپے تمہارا بچان تھا. ابھی ایک جماعت پیش ہوئی ہماری محسانہ کی بیرون کے لیے. وہ اس میں سے میں اسے پوچھ لیا کہ اس میں 6 مولوی ہیں. میں جب شو کرو سو کہ بڑھاؤ سو چٹلو پگار سے کہ 13 برس کی بڑھاؤ سو اب 9,000 تھے اسے. مولانا اسماعیل صاحب تعجب کرنے لگے کہ اللہ یہ لوگ اللہ تمہیں بیرون کہیں جاتا کہ 2015 میں چٹلو خرچو تھے تو کہ 70,000 قرضوں پرائیو کہ پرائیو انا آ کہ قرضوں لے دو. اس وقت ہمارے ایک ساتھی میرے پاس بیٹھا تھا. مجھے کہنے لگا کہ جب تم شرم نہ تھا ہوتی ہے اب اپنا مولیوں نے تمہیں 8-8 9 والوں سو અને હું તમને એમ કહું છું તમારો શરમ નથી આવતી લ્યા 5,000 રૂપિયા આલો છો તમે શું સમજી ગયા છો તે મોદી સાહેબ એ તો કહો મને કેવી રીતે પૂરું થાય. મોંઘવારીના જમાનામાં 5,000 શું શીખી છે નબી સાહેબના વારિસ આપણા બચ્ચોને દીન શીખવાડે છે. और बाद लोग तो त्रिकोण दिमाग के मौलाब शू नवाई करे से पगार ले सर चेटलो आलिम क्यों बैठो पड़े से और जैसा नाला से इमो दादा के नहीं पता उसको. इनका एहसान है. एक बादशाह के लड़के को एक मौलवी साहब ने सूरह फातिहा सिखाई तो 1000 सोने के सिक्के ला कर दिए. मौलवी साहब ने कहा बादशाह सलामत ये काई के कि तुमने मेरे बेटे को अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सिखाई. पूरा कुरान सिखलाते हैं, मुतफरिकात सिखलाते हैं, बच्चियों को बेइज्जती जेवर पढ़ाते हैं, खाने पीने की दुआएं वाला अदब सिखलाते हैं. इनका हम पर कोई एहसान ही नहीं है. जाओ दूसरे देहातों में सुबह में हमारी तरह मकतब का निजाम नहीं है. मस्जिद में 1 घंटे के लिए बच्चे आ गए हो हा करके चले गए. या एक एक चीज सिखाई जाती है. उर्दू लिखाई सिखाई जाती है, मुतफरिकात सिखाए जाते हैं, पाकी नापाकी का तरीका सिखाया जाता है, अमली तौर पर नमाज सिखाई जाती है जो मौलवी साहब के जिम्मे नहीं थी, माँ बाप के जिम्मे थी. अब હું આવી વાતો કરું છું તો ચેટલાય બેઠા બેઠા ભાઈ એ તો કારીજાની શીખર પડે તો ચાક મૌલવીને કારીજાનો કોણ ભર્યા છે જવાનું છો સહી સોચવાનું નહીં આવું સોચવાનું જેવું ખો એવું ઓગરો આવે. ડુંગળી ખો તો જફરનો ઓગરો આવે. બધું દિમાગમાં જે ભરેલું છે. वो अच्छाइयां जो अल्लाह के नजदीक अच्छी है वो घर बैठे कारोबार में बैठे दुनिया के माहौल में रहकर बाजार के इंसानों को देखकर वो अच्छाई समझ में नहीं आएगी. जो अच्छाई उनकी है ईमान वाला आज उसको अपनी अच्छाई समझेगा और उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा. कौन है वो लोग? वो लोग वो हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया को जन्नत बनाया है और मरने के साथ हमेशा के लिए उनका खाना बंद, उनका पानी बंद. हम वो रास्ता पकड़े. आज हमारी मस्तूरात को देखो, नमाज पढ़ जाती है, रोजा रख लेती है, लेकिन इनका लिबास देखो. मैं इन बहनों से कहता हूं कि ओ मोमन भाइयों जरा गहरी नजर પોતાની જાત ઉપર નાખો. તમારું દિલ એમ કહે કે બાયા તારો લિબાસ ન થાય. લિબાસ ને એટલે ઢૂંઢ છે. શું થયું કે અંદર જે અચ્છાઈ લાવવી હતી ના આવી, બહારની અચ્છાઈ ને સહી સમજી. હું હારા કપડા પહેરું તો મારી ઇજ્જત વધી જાય, હું મેકઅપ કરીને નીકળું તો મારી ઇજ્જત વધી જાય, હું વધારે દાગીના પહેરું તો મારી इज्जत वधी जाए. ठीक है, तेरी सोच है मेरी बहन,
جب یہ تیرے کپڑے ہٹا کر کفن پہنایا جائے گا، اور جب تیرے زیورات ہٹا کر تم کے بغیر ایک تنکے کے بغیر تجھے روانہ کیا جائے گا، اس وقت تیرا حال کیا ہوگا؟ ہماری اچھائی وہ نہیں ہے. جب تک سنتوں پر ہم نہیں آئیں گے، اللہ کے احکامات پر نہیں آئیں گے، ہماری زندگی اچھی بن نہیں سکتی. خدا کے نزدیک چاہے دنیا والے سلامی بھر دے، دنیا والے اچھا کہیں، وہ تو قانون کو بھی اچھا کہتے تھے. قانون ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، ٹھاٹ کے ساتھ. فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحیاة الدنیا، جو لوگ دنیا چاہتے تھے، دنیا کے بھکاری اور مال کے پجاری تھے، قارون کے ٹھاٹ کو دیکھا، کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے 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 ہائے، ہمارا فن تو یہ سین ہے قارون نہ لوا مایوس ہے. انه لذو حظ عظیم، قارون تو بڑی قسمت والوں سے، قسمت والا ہے. خدا کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے اللہ کی زمین پر. یہ قسمت والا ہو سکتا ہے؟ یہ قسمت والا ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی اچھا کہا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے اندر اچھائی لاؤ، وہ اچھائی دین سے آئے گی، وہ اچھائی سنتوں سے آئے گی، وہ اچھائی اللہ کے احکامات سے آئے گی. اور جیسے نماز اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھتے ہو، اور اسی طریقے سے پڑھتے ہو جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا، زکوٰۃ اسی انداز سے نکالتے ہو، روزہ اسی ترتیب سے رکھتے ہو، حج اسی طرز پر کرتے ہو، ایسے ہی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے بدن کو بھی دین اور اسلام و شریعت کے تابع کرو. پہلے انسان کی باڈی میں سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ نشانو جسوا سادس میں موتو تمہارا پکی شروع تھا انسان مونس کی ابتدا موتا تھی. بس سر کے بال اسلامی ہونی چاہیے، سر کے بال اسلامی ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا عورتوں کے بال اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، جیسے اونٹ نو کروڑوں بچی تھی انچو رہے، عورتیں چوٹلا یہاں باندھے گی اور وہ کروڑے کی طرح بنائے گی. آج ہماری بچیاں اسی طرح بالوں کو باندھ رہی ہے. ہم ہیں کہاں؟ ہم ہیں کہاں؟ آج کا نوجوان اپنے بالوں کو دیکھے، کیا میرے بال ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں؟ بال اسلامی رکھو. ماں بہنوں سے کہتا ہوں ادھر ادھر کے نخرے چھوڑو، مانگ نکالو، مانگ نکال سکتی ہو، اور سیدھے بال آگے سے پیچھے. اور اگر تمہیں کیا کہتے ہو باندھتے ہو شبھ موڑو، ہاں آپ کو امبورا باندھنا ہے تو پیچھے باندھو، بیچ میں نہ باندھو. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. جوان بچیوں سے کہتا ہوں. پھر اس کے بعد آئے گا محتانا بات پسر پر ہم بتا ہوشمو سو کہتا ہوں چہرہ آئے گا. ہائے 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 چہرہ آئے گا. اب آپ علیہ السلام نے مسلمان مرد کے لیے چہرہ کیسا رکھنے کا کہا؟ کیسا رکھنے کا کہا؟ یہ چہرے کے بال یہ سرکاری گھاس ہے، جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے اس سے پہلے نہ کینچی چلا سکتے ہو نہ اس طرح چلا سکتے ہو. اور اس کی مدت اور لمٹ بزرگوں نے ایک مٹھی بتائی ہے. ایک مٹھی وہی تھی ناپ ہوتا، اس کو چھوڑ دو، چھوڑ کر یہاں سے ناپو، ایک مٹھی ہو جائے پھر اوپر سے لے لو. ایک مٹھی سے کم رکھی گنہگار ہوگا، اس طرح چلایا گنہگار ہوگا، کینچی چلائی گنہگار ہوگا. مجھے تم بوڑھوں پر رحم آتا ہے. کیا کیا ہے، کیا رہ گیا تیرے لیے؟ اب کیا تو یہ چہرہ لے کے سنت کے خلاف چہرہ لے کے قبر میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا بھجے نہ ہو رہا ہے.
جوانوں سے کہتا ہوں، اور یہ داڑھی منڈوانا اور داڑھی کتروانا یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ آدمی 24 گھنٹے جھوٹ بولتا ہے، ہم نہ بولوانی بادھا لیدے سے کشو 24 گھنٹے جھوٹ بولتا ہے، 24 گھنٹے غیبت کرتا ہے، لیکن یہ داڑھی کترائی 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو گناہ کی حالت میں، کھانا کھاتا ہے تو گناہ کی حالت میں، سویا ہے تو گناہ کی حالت میں، اور مرا ہے تو گناہ کی حالت میں۔ شو ہوائے گاڑی شو فائدو خالی نفس راضی کے لیے ٹروز، اللہ ناراض ہے، اللہ کے نبی ناراض ہے۔ ایک کفن چور تھا، اس کی عادت ہوتی ہے کفن چور کر۔ ایک عورت کو پتا چلا کہ کفن چورے گا، اس نے پہلے سے بلایا، دیکھ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو کھودنا مت اور میرے کفن کو ہاتھ مت لگانا، کفن کے پیسے میں ابھی سے تجھے دے دیتی ہوں، چل۔ لیکن چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹروں نے اچار کھانے سے منع کیا تھا، تو ساتھ میں سب کھاتے تھے، تو پاس والے مولانا انعام صاحب وغیرہ اچار لے کے کھاوے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کھایا ہوا اچار کا تھوڑا اثر ہے نا، اپنا لقمہ وہاں رگڑ کر کھاتے تھے، اور بہن کا انتقال ہو گیا وہ مر گئی ہے، کیا پتا چلے گا، قبر کھودی، غیب سے آواز آئی قریب مت آ، غیب سے آواز آئی قریب مت آ۔ نماز چھوڑنے والا، سود لینے والا، غلط لون دینے والا، بے شرمی کا لباس پہننے والی عورت اور بے حیائی کا چہرہ رکھنے والا جوان اور بہنوں کا ورثہ دبانے والا بھائی، آواز آتی ہے پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، چھوڑ ان چیزوں، لیکن آواز سنائی نہیں دیتی، آواز سنائی نہیں دیتی۔ آگے بڑھ، آگے مت بڑھ، آگے مت بڑھ۔ یاد رکھنا، جو شخص گناہ کی حالت میں زندگی گزارے گا، جس لائن کا بھی گناہ ہو، عقیدے کی لائن کا ہو، عبادت کی لائن کا ہو، لین دین کا ہو، رہن سہن کا ہو، اخلاقیات کا ہو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ہر وقت خطرے میں ہیں، بنگلے میں ہے تو بھی، بائک پر ہے تو بھی، گاڑی میں ہے تو بھی، کاروبار میں ہے تو بھی، کھا رہا ہے تو، پی رہا ہے تو، ہر وقت خطرے میں ہے، کس وقت خدا کی پکڑ کی گھڑی آ جائے اور خدا اس کو پکڑ لے۔ سب نخرے چھوڑو، وہ جوانوں سب نخرے چھوڑو، اللہ کے غصے کو مت بھڑکاؤ، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ تیری عمر کے کتنے ایمبولینس میں دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، تیری عمر کے کتنوں کے گردے پھیلے ہیں، کیا سمجھتا ہے؟ چند دنوں کی جوانی مل گئی خدا کو بھول گیا، چند دنوں کی تندرستی مل گئی خدا کو بھول گیا، 2 پیسے اللہ نے دیے خدا کو بھول گیا۔ ہوس ایسی چیز ہے، ہوس ایسی چیز ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے بعد کیا کسی کمی ہے؟ ہاں، اس لیے صحابہ نے کہا اشد السرا، اشد یعنی خوشحالی کی آزمائش پریشانیوں کے آزمائش سے زیادہ سخت ہے۔ پریشانی میں خدا یاد آ جاتا ہے، لیکن 2 پیسے اللہ دیتے ہیں، آدمی خدا کو بھول جاتا ہے۔ اب بادشاہ کا کیا کمی تھی؟ اس کی ایک محرم عورت تھی، محرم، جیسے باپ کے لیے بیٹی نکاح ہو سکتا ہے، بھائی کے لیے ہگی بن نکاح ہوئے، دادا نا ماٹے ہگی پوتی نکاح ہوئے، یہ محرم، یہ محرم۔ عورتوں کے لیے محرموں سے تو پردہ نہیں ہے، اپنے بیٹے سے نہیں ہے، اپنے باپ سے نہیں ہے، اپنے سگے بھائی سے نہیں ہے، اپنے سگے ماموں سے نہیں ہے، ہگا کاکا تھی، دادا تھی، نانا تھی، پردم تھا، انہاں علاوہ یہ مرد ہے۔
કાકાનો છોકરો, મોમાનો છોકરો, ફઈનો છોકરો, માસીનો છોકરો, બનેવી, પોતાના દિયોરનો છોકરો, પોતાના જેઠનો છોકરો, એ બધા બાલિગ હોય, આ બધા ના મહેરમ છે, યોનાથી પડદો કરવો ફરજ છે. અમે પડદો સમજ્યા નથી. માસી માસી કઈ કહી દો છો, આ તો વળજા મારો જૂનો તાલ્લુક છે. તો જૂનો તાલ્લુક એટલે શરીયત ભૂલી જતું? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. पर्दा फर्ज है. मर्दों से भी कहता हूं, अपने आप को बचाओ. अगर तुम्हारी सालियां तुमसे पर्दा नहीं करती है, तुम नजरें झुका लो, नजर झुकाकर बात करो. चची से पर्दा है, मुमानी से पर्दा है. मैं तो ये कहता हूं कि हमारी इल्म आ गया है. कोई घरનું બે મૌલવી સાહેબ, કોઈ ઘરનું ત્રણ મૌલવી સાહેબ, કોઈ એક મૌલવી સાહેબ, કોઈ એક હાફિઝ साहब, आखा घरનું आखा गोमू शिके जितना मौलवी साहब, लेकिन जहालत अभी गई नहीं है. अब वो मौलवी साहब अपने घर में है અને મૌલવી સાહેબનો કાકો, યોનો કાકો, યોને અમ્મીનો દિયો યા જેઠ, એ થયું ને. તમે શું બોલતા નથી? એ થયું ને. હવે મૌલવી સાહેબ ઉભેલા છે અને યોની અમ્મી, યોના દિયોરથી, યોના જેઠથી વગર પડદે વાત કરે છે. તો આ શું કહેશે? કાકા અંદર બેસીને વાત કરો, થાચી દો. લો કાકાને પથારી પર બેહાડો. अरे मौलवी साहब, तुम कह नहीं सकते हो अम्मी તમે કાકાથી વગર પડદે વાત કરી? આ તો હરામ છે તમારા માટે પડદો ફરજ છે. અને એવામો એ મૌલવી સાહેબના આઢું આયા એવાના હાળી લે લે. હજી તો કાકાથી તો વાત આગળ ચાલુ જ છે અને આઢું આયો હાળી લે લે. अब ये मौलवी साहब अपने साली से ऐसी बात करते हैं जैसे अपने बहन से कर रहे हैं. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये तो आ तो मुझे दाखलो आ जाओ, मौलवी ना छेड़ी ना पड़ी दो तभी. यानी मसला ये है कि पर्दे को हम समझे ही नहीं है. पर्दा फर्ज है. मेरी बहनों, पर्दा करो, पर्दा फर्ज है. तुम्हारी कीमत खुदा के नजदीक कितनी है कि कोई वली तुम्हारे चेहरे को नहीं देख सकता, गैर महरम. कोई तकवे वाले मौलवी साहब तुम्हारे चेहरे को नहीं देख सकता. तुम्हारा रिश्तेदार, चचा का, फूफी का, मामू का, खाला का लड़का तुम्हें नहीं दे सकता. और तुम बाजार लेने जाती हो और सामने बेचने वाला मर्द है, तुम चेहरा खोल के जाती हो. कपड़ा लेने चेहरा खोल के जाती हो, जूता चप्पल लेने चेहरा खोल कर जाती हो, रक्षा में बैठती हो. अब तो रक्षा में तुम्हारे बेहवानी जरूरत न था. તમારા માવીતરોને તમે બાઈકો આલી દીધી છે. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. आप अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुताहरात से कुरान कह रहा है वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में जमी रहो. उस जमाने की बात है. अब ये जवान बच्चियों को आपने बाइक दे दिया, कितनी इज्जतें बढ़ गई तुम्हारी, कितनी इज्जतें बढ़ गई बच्चियों की. क्या हो गया? क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? ऐसे आए हैं. मुझे शोरी होशियार था. अब आगे मैं कुछ नहीं कह सकता. क्या हो रहा है, क्या जरूरत थी? अब ये बाइक आया तो बाइक आंगन में रहेगा और वो घर में रहेगी. चैन पड़शे जब बोलता था बाइक नहीं दिया, सूर्य ने हारू नहीं लागे. बाइक नहीं दिया, आपने बच्ची के हाथ में अजगर दिया है. मैं आगे कुछ नहीं कह सकता. माशरा बिगड़ जाएगा, माशरा बिगड़ जाएगा. रोते नहीं आएगा. सादगी को बाकी रखो. जवानिया बाइक ऊपर लेना आधान कर रहता. अभी तो हम तो वही रो रहे थे क्या अड़वी तरह बाइक शुकम आली से. माशाअल्लाह તમારો જીરો તો કેવું પણ આગળ વધ્યો. બચ્ચીઓને બાઈક આલી દીધું. પાછા औलाद से औलाद पर न खर्च करिए तो चौ करिए. बना करो, करो औलादों पर. जब नतीजा सामने आएगा और आ रहा है, वो तो कोई यूं लगता है
جس دن خدا مٹھی کھولے گا کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہو. کیا ہو گیا میرے دوستوں؟ میں ان بچیوں سے کہتا ہوں، او میری بیٹیوں، بائک پر مت بیٹھو، تمہارے ابا سے کہہ دو اس کو بیچ دو. اس بائک پر بیٹھ کر میں اپنا پردہ نہیں سنبھال سکتی، میں اپنی عزت نہیں سنبھال سکتی، میں اپنی زندگی کا تقویٰ نہیں سنبھال سکتی. ابا یہ بائک بیچ دو. بڑی خوش نصیب ہوگی وہ ہماری جوان بیٹی، خدا کے نزدیک اس کا مقام بڑھ جائے گا. تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں، تمہارا چہرہ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ فاسق، فاجر، بے ایمان وہ تمہارے چہرے کو نظر کیا ڈالے گا؟ کوئی ولی نہیں ڈال سکتا. تمہارے محرم کے بغیر کوئی مرد تمہارا رشتہ دار نہیں ڈال سکتا. تم نے اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ کپڑے والا بھی تم کو دیکھے، جوتے والا بھی تم کو دیکھے، سبزی والا بھی تم کو دیکھے، اور رکشا میں منہ کھول کھول کر تم بیٹھتی ہو، اور رکشا بھر گیا تو ایک عورت رکشا کے پاس بیٹھتی ہے. لا الہ الا اللہ. کہاں گئی شرم حیا؟ کہاں گئی شرم حیا؟ میری بہنوں سے میری گزارش ہے، پردہ کرو، بے شرمی کو چھوڑو، بے شرمی کو چھوڑو، پردہ کرو. اپنی جوان بچیوں سے پردہ کراؤ. جب تم ایک بات پر آ جاؤ گی نا اور پتا چلے گا کہ تم پردے میں آ گئی ہو، تمہارے بہنوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ تمہارے گھر میں آنے کی، تمہارے چچا کا، پھوپھی کا، ماموں کا، خالے کے لڑکے کی ہمت نہیں ہوگی تمہارے گھر میں آنے کی. جب تم طے کرو گی. اور اگر بھول سے آ گیا، اس کو پتا نہیں ہے، لیکن اس نے تم کو دیکھا کہ چہرے پر نقاب ہے، سمجھ جائے گا کہ ہماری یہ بہن پردے میں آ چکی ہے. تو وہ بادشاہ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا. اور محرم لڑکی تھی، ہوس. اور عورت میں لالچ تو ہوتی ہے، عورت میں لالچ ہوتی ہے. بادشاہ نے پیغام بھیجا، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. عورت سب بھول گئی، سب بھول گئی. جیسے ہماری عورتیں جنت کے لباس کو بھول گئی کہ میرے اللہ نے میرے لیے جنت میں کیا بنایا ہے. ریشم کا لباس بنایا ہے. ایک گھڑی میں، ایک سیکنڈ میں 70 کلر بدلیں گے. وہ اللہ کا بنایا ہوا ریشم کا جوڑا ہوگا. سب بھول گئی. زیورات خدا پہنائے گا سونے چاندی کا، جو سونے چاندی اصلی ہوگا. عورتوں کو برتن بہت پسند ہے. دوا کھانے کا آپ دونوں તમે મેડિકલ તે દવા લઈને આગળ વધ્યા, બહેરું ચેડી છે, જોયું કે લારી છે એમાં કોઈ પ્લેટ હશે, પિયાલ હશે, કાચીની ગિલાસ હશે, એ વરવા માંડી. પણ શું કરે છો આમ? શું કરે છે? નથી દેખાતું? દેખાતું નથી શું કરું છું? પણ ઘરનું ચેટલીએ ભરેલું છે, તમને ખબર ના પડે ઘર મારે ચલાવવાનું છે. ના ના, તો કું સુખાડી. औरतों को बर्तन बहुत पसंद है. मेरी बहनों, दुनिया में सादा रहो, दुनिया में सादा रहो. अल्लाह ताला तुम्हें 2 तरह की जन्नत देगा. एक जन्नत में सारी चीजें चांदी की, और एक जन्नत में सारी चीजें सोने की. और इतने बर्तन खुदा देगा जो सोना मिट्टी से निकला हुआ नहीं होगा, जो चांदी के बर्तन किसी सुनार ने नहीं बनाए होंगे, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाए होंगे. वो इतने होंगे कि तमाम जन्नती तेरे घर मेहमान बनकर आ जाए, तुझे एक चम्मच भी कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दुनिया में सादा रहो. अल्लाह ताला तुम्हें 2 तरह की जन्नत देगा. एक जन्नत में सारी चीजें चांदी की, और एक जन्नत में सारी चीजें सोने की. और इतने बर्तन खुदा देगा जो सोना मिट्टी से निकला हुआ नहीं होगा, जो चांदी के बर्तन किसी सुनार ने नहीं बनाए होंगे, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाए होंगे. वो इतने होंगे कि तमाम जन्नती तेरे घर मेहमान बनकर आ जाए, तुझे एक चम्मच भी कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उस जन्नत की तैयारी करो. जिंदगी आज है, कल खत्म हो जाएगी. पर्दे के साथ रहो, घर में रहो, जाहिलियत की तरह बनाओ संगार न करो, सादगी रहो. पर्दे का खूब एहतमाम करो, नमाजों का खूब एहतमाम करो, अपने बच्चियों की दीनी तरबियत करो. माँ तरबियत कर सकती है, बाप नहीं कर सकता. तरबियत माँ करेगी. ये जितने औलिया किराम गुजरे हैं, ये सब यतीम थे.
ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی ہے تو ان کی گودوں میں ولی پیدا ہوئے. یہ جتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے لکھنے والے اکثر یتیم تھے لیکن ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کی آنکھیں چلی گئی تو ان کی ماں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا. اے اللہ میرے اسماعیل کی آنکھیں دے دے, اے اللہ میرے اسماعیل کی آنکھیں دے دے. وہ اللہ والی تھی اس لیے اللہ کے پاس گئی تھی اور اللہ سے مانگ رہی تھی. ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کی بندی, اللہ نے تیرے بندے کی بینائی لوٹا دی. جب وہ اٹھی تو بچہ دیکھتا بھلتا تھا. اتنا سونا چھوڑا تھا, اتنا سونا ایک ڈلی کے برابر, لیکن اس کو بیچا اور بیچ کر اپنے بچے کو پڑھایا. آج مال کہاں برباد ہو رہا ہے, ہماری عورتیں مال کہاں برباد کر رہی ہیں, پیسے کہاں برباد کر رہی ہیں, اور ہمارے مرد پیسے کہاں برباد کرتے ہیں. شادی کوئی پیسے برباد کرنے کی چیز ہے؟ لاکھوں روپے کا پنڈال باندھتے ہو, خدا نہیں دیکھ رہا. یاد رکھنا جو خدا دینا جانتا ہے خدا کی قسم تھپڑ مار کے لینا بھی جانتا ہے. ڈرو اللہ سے. کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے اور سمجھاوا تو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لاکھوں روپے کا پنڈال تم باندھتے ہو, 3 دن تو دعوتیں چلتی ہے تمہاری. لڑکی کی شادی کے موقع پر جگہ چڑھتی ہے. کون سے دین کو ہم نے دین سمجھا ہے؟ میرے دوستو یہ ساری چیزیں غیروں کی ہماری نہیں ہے. کیا پنڈال باندھنے سے ہماری عزت بڑھ جائے؟ نہیں ہوگا. فوٹو بازی ہو رہی ہے. ابھی سگائی ہوئی ہے, خالی سگائی, اور لڑکی اور لڑکے میں بات کر شروع ہو جاتی ہے. حرام ہے یہ بات کرنا. اس وقت جو باتیں ہوگی میں اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا. لڑکی جو بات کرے گی لڑکے سے ایمان کی بات کرے گی, دین کی بات کرے گی, اللہ کے خوف کی بات کرے گی. لڑکا لڑکی سے بات کرے گا. یہ بات کرنا یہ زبان کی زناکاری ہے. ان باتوں کا سننا یہ کانوں کی زناکاری ہے, اور ایک دوسرے کے فوٹو دیکھنا یہ آنکھوں کی زناکاری ہے. تو سب کچھ کر بیٹھا, اب تیرے نکاح میں برکتیں ہوگی. کیا ہو رہا ہے؟ جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل کیوں آئے؟ موبائل اور نیٹ کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو قابو رکھ سکے گی, اپنا ذہن دینی باقی رکھ سکے گی, اپنے آپ کو جنت کی راہ پر چلائے گی. کیا ضرورت ہے بچیوں کے ہاتھ میں تم نے موبائل دیے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت ہوا. یعقوب علیہ السلام کا قرآن کیا منظر کھینچتا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یعنی ایسی بات جیسے تم حاضر تھے ایسا واقعہ تمہارے سامنے ہوا ہے. قرآن اس طریقے سے بیان کرتا ہے. ہم تو اپنے باپ دادوں کے واقعات بھول گئے ہیں, اپنے استادوں کے واقعات بھول گئے ہیں, لیکن قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے تاکہ ہر باپ کا ذہن دینی بنے, ہر ماں کا ذہن دینی بنے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی. پورا نبوت کا سلسلہ ہے, اور نبوت کے روشنی میں انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی تھی. موت کے وقت جب موت قریب آئی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پوتوں کو بلایا. یہ سوال نہیں کیا میرے بعد کیا کماؤ گے, میرے بعد کیسے کھاؤ گے. ایک جملہ کہا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کن اولادوں سے پوچھا جا رہا ہے. آج ہم نے اولادوں کو موبائل دیا ہے, آج بچیوں کو ہم نے بائیکیں دی ہے, اور جوانوں کو ہم نے چھوٹا ہاتھ کر دیا. اس کو کتنے بجے آتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے, کس کے بعد اس کا سنگ کس کے ساتھ ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. گھر میں بار بار بچی فون سے بات کرتے, کس کے فون آ رہے ہیں. نہ باپ پوچھنے کے لیے تیار ہے, نہ بھابھی پوچھنے کے لیے تیار ہے. اور یہاں نبیوں کا سلسلہ ہے, اور ان اولادوں سے پوچھا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ بیٹو
زمین کی مٹی سے لگے، اس سے پہلے میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بچوں نے بے دھڑک کہہ دیا، ابا گھبراؤ مت، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابا آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے جو معبود آپ کا، جو معبود اسحاق کا، جو معبود حضرت اسماعیل کا، کیا ان کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی عبادت کریں گے؟ یہ تربیت ہوئی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو، اور ہم میں سے ایک ایک بیٹھے تعلیم میں اور اپنی بچیوں کا اور گھر والی کا دینی ذہن بناوے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اصل زندگی ہے۔ سوچئے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں ہمیں تو مرتے وقت موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ موت کے وقت اپنی اولاد کی دینی فکر کا ہونا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ورنہ عام طور سے آدمی بول نہیں سکتا، لیکن سکرات میں یہی سوچتا ہے میں تو جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کریں گے، کیسے کمائیں گے، کیا ہوگا ان کا دنیا کا۔ حالانکہ دنیا کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام سے ایک بات کہی جا رہی ہے، صحابہ کرام سے کہی جا رہی ہے، او ایمان والو، او انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ حالانکہ جہنم کے کئی نام ہیں، لیکن کوئی نام نہیں دیا، سیدھی بات کہی، آگ۔ آگ ہر ایک سمجھتا ہے، آگ کا نقصان ہر ایک سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے جو کہا صحابہ سے، تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بچے جو ہیں آگ میں کود رہے تھے، یا صحابہ اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر آگ میں ڈال رہے تھے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہر ایسی حرکت سے بچاؤ، ہر ایسے لباس سے بچاؤ، ہر ایسے چہرے مہرے بالوں کی کٹنگ سے بچاؤ، ہر ایسی حرکت سے بچاؤ جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تم بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہمارے پاس بچانے کا کیا راستہ ہے سوائے دین کے؟ اور دین لانے کا راستہ میرے دوستو، اتنا بڑا گاؤں، اتنا بڑا ہڑتا، اور پن گسا میں 15-20 آدمی ہیں، گشت میں 10-12 آدمی ہیں، تعلیم مدرسہ میں کتاب لی اور اٹھ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ اتنی بے نیازی آ گئی، نہ پن گسا، نہ تعلیم، نہ 3 دن، نہ چلہ، نہ 4 مہینے۔ میرے دوست اس محنت کو پکڑے رکھو، اس محنت کے ذریعے سے دین زندگی میں آئے گا۔ اور ہر لائن کے حرام کو چھوڑو، ایک ایک کو معلوم کرو علماء سے کہ عبادت کا حرام کیا ہے، عقیدے کا حرام کیا ہے، معاملات کا حرام کیا ہے، معاشرت کا حرام کیا ہے، اخلاقیات کا حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا حق بتلایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ ہے، یاد رکھنا دنیا میں سب کچھ ملے گا، ماں باپ نہیں ملیں گے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، اب ان کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ان کا قصور یہ کہ وہ بوڑھے ہو گئے، وقت پر کھانا ملے نہ ملے، آرام ملے نہ ملے، وقت پر دوا دارو ملے نہ ملے، وہ تو پھرتا رہتا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ ماں باپ کی سیوا چاکری کرو، اور ماں باپ کو اپنے گھر رکھنا اپنی سعادت سمجھو، بوجھ نہ سمجھو۔ 4 بھائی ہیں اور 2 ماں باپ ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور ماوی تر نہ کن پاڑشے، ماوی تر نہ کن پاڑشے۔ یہ اولاد کے لیے زمین پر جینے کا حق ہے، کس کا مشورہ کرے ہو تم؟ اور وہ دونوں سن رہے ہیں کہ ہمارا بارا مشورہ تھئی رہو سے کہ امون آلو کو ٹھیبلے چڑھاوشی، امون آلو کو ٹھیبلے چڑھاوشی، اور مشورہ وہی نکی کیوں 1 مہینوں تمہیں، 1 مہینوں تمہیں، 1 مہینوں تمہیں، 1 مہینوں ہو۔ ماں باپ سن رہے ہیں، ماں باپ سن رہے ہیں، ارے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟
کیا ماں باپ نے تم کو روٹی کے لیے چاروں طرف گھمایا تھا کہ آج ماموں کے یہاں جاؤ، آج پھوپھی کے یہاں جاؤ، آج خالہ کے یہاں جاؤ، آج دادا کے یہاں جاؤ، گھمایا تھا؟ مزدوری کی تھی اس نے، چٹنی روٹی کھلائی تھی، پیاون والے کپڑے پہنے تھے، لوگوں کے گھروں کے برتن مانگے تھے، لیکن 5 تم اور تمہاری 3 بہنیں، ایک ماں نے مل کر تم کو پالا تھا۔ 4 بھائی مل کر ابا کو امی کو نہیں پال سکتے ہو؟ بوجھ ہے، یاد رکھنا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرو گے تمہاری اولاد اس سے بدتر سلوک تمہارے ساتھ کرے گی۔ انتظار کرو، کوئی مشورہ ایسا کرے، بھائیوں کو کہہ دو کیا مشورہ کرتے ہو، ماں باپ کو میں پالوں گا، پھر دیکھو خدا کیا روزو کے برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ سعادت سمجھو، ماں باپ کو ایمان کی حالت میں محبت کی نظر سے دیکھنا میرے دوستو حج کا ثواب ہے۔ ماں کے پاس بیٹھو، خیریت پوچھو، پیر دبا دو، ہاں پیر دبا دو، خیریت پوچھو، مجھے تعجب ہوتا ہے، ماں کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی تھی ایک ایک کر کے سب کو دیتی تھی، تھوڑی اپنے لیے رکھی، اتنے میں پوتا روتا ہوا آیا، وہ اپنی چیز بھی پوتے کو دے دیتی ہے۔ اور یہ جوان بازار سے کوئی چیز لاتا ہے، ماں تو دیکھ رہی ہے، اور شیلو گھرمت پہ ہی دے انا پہلا بیٹ رومو موچین پسا آوے سے، ماں خیریت سے، ماں تو جونے سے تاری حرکت ہو، ماں کھا کے کتنی کھا جاتی، ارے لا کے پیش کرتا، امی آپ کھا گئے، پہلے تمہیں کھو بدل سوکر کھائے۔ حدیث پاک میں واقعہ ہے کہ 3 آدمی نکلے تھے اور غار میں بیٹھے تھے، اور غار کا پتھر گرا، منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اخلاص والے عمل سے دعا مانگی۔ ایک شخص نے کہا، یا اللہ، میں مزدور تھا، بکریاں چراتا تھا، سب سے پہلے دودھ لا کر دودھ دو کر میرے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، میرے بچے میرے پیروں سے لپٹ رہے ہیں، ابا دودھ ابا دودھ ابا دودھ، لیکن میں نے طے کیا تھا ماں باپ سے پہلے نہ میں ایک گھونٹ پیوں گا نہ اپنی اولاد کو پلاؤں گا۔ اتنے میں صبح ہوئی اور ماں باپ کی آنکھ کھلی تو میں نے پہلے باپ کو پلایا، ماں کو پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اے میرا اخلاص والا عمل اگر تیرے نزدیک پسندیدہ ہے تو ہماری پریشانیوں کو ہٹا لے۔ اللہ نے پریشانیوں کو ہٹا دیا۔ ماں باپ ماں باپ ہے، ماں باپ ہے، قدر کر لو، قدر کر لو۔ بہت سی جگہوں پر اس سے بھی آگے اولاد ہوشیار ہو گئی، کیا کہتے ہیں، اب وہ اپنے 4 بھائی سین بھائی ہمت کرو نہیں یار، مہینے بدول کرتے ہیں، ہمیں بے بھائی باوا نہ پاڑی، تمہیں بے بھائی ماں نہ پاڑو۔ ایک بدانو گھر پر نو آسرس تھوڑی نو شو، کیسے دن گزریں گے ان کے، دونوں ساتھ میں ہوتے، تھوڑی بات کرتے، تھوڑا یہ ہوتا، کیا ہو رہا ہے میرے دوستوں؟ اور برکتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے۔ ایک آدمی اپنے ماں کو چھوڑ کر بیرون چلا گیا، فورن، وہاں مکان بنگلہ جاب بہت اور سیلری بہت، لیکن چین نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ اس نے ماں باپ کو چھوڑ کر گیا تھا، اس نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب سب کچھ ہے لیکن چین نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، تو نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کسی کا دل دکھایا ہے؟ کہ ہاں، میرے ماں باپ کو چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو لے کے چلا آیا تھا، وہ بے آسرا تھے، جا جلدی سے ان کو راضی کر۔ بہت زمانے کے بعد آیا تو اپنے ابا کا نام لے کے پوچھ رہا ہے، فلانا کا کو چور ہے سر، کہ بھئی ہم تو انتقال تھے جو۔ میری امی، کہ شاید تمہاری امی زندہ گھر جو میں نے کہا، امی السلام علیکم، تو امی کی آنکھیں چلی گئی تھی، اکیلی تھی، بیٹھی تھی۔ امی کیا کہتی ہیں، بیٹا پہلے آ جاتا میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتی، اب میری آنکھیں نہیں ہیں، بیٹا آ جا میں تیرے سر پر ہاتھ پھیروں۔ امی امی ہیں، امی امی ہیں۔ میرے دوستوں، قدر کرو، خدمت کرو، خدمت کرو، بوجھ مت سمجھو، انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اس سے اچھا سے زیادہ سلوک کرے گی۔ شادیوں کو سنت کے مطابق کرو، جہیز
میرے دوستو مال کے نشے میں جہد مت بڑھاؤ، مال کے نشے میں جہد مت بڑھاؤ۔ آج کل ایک بلا چلی ہے کہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ لڑکی کے لیے لڑکے والے کے ہاں کمرہ سجاتی ہے، کمرہ سجاتا ہے، ہزاروں روپے پانی کرتا ہے، ہزاروں روپے کمرہ سجاتا ہے، پلنگ سجاتا ہے۔ ارے میرے بھائی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو فرمان یہ ہے برکت والا نکاح چاہیے تو خرچ کم سے کم کرو، اور تو نبی کی بات کے وروध چلتا ہے اور تو لوگوں کو دوسرا غلط راستہ بتلاتا ہے۔ اگر یہ رواج پکڑ گیا کہ لڑکی کی طرف سے اس کا باپ لڑکے کے لیے وہ کمرہ سنگارے گا، پلنگ سنگارے گا، جب بیوہ کی بچی جائے گی اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ جب غریب کی بچی روانہ ہوگی اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ تیرے پاس 4 پیسے ہیں تو نخرے کر رہا ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ امت ہے۔ ایسی غلط حرکتیں نہ کرو، یہ فضول خرچی ہے۔ ہماری بچیوں کا سنگار تقویٰ ہے، ہماری بچیوں کا میک اپ جو ہے وہ دعا ہے، ہماری بچیوں کا میک اپ شرم حیا ہے اور پردہ ہے۔ ہماری بچیوں کے میک اپ کے لیے پارلر سے لڑکیاں آتی ہیں اور ہماری لڑکیاں پارلروں میں جاتی ہیں۔ ہم ہیں کہاں؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ مسلمان کی شادی ہے نہ مومن کی شادی ہے؟ گھریلوں نے پارلر زوئی تو کری اور وہ آ کے میک اپ کرائے گی، وہ اسلام کے مطابق کرائے گی، وہ شریعت کے مطابق کرائے گی۔ یہاں سے بال کاٹے جاتے ہیں لوگوں کے، کان کے پاس سے بالوں کی کٹنگ ہوتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہونٹوں پہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ مہندی کی جگہ ناخنوں پر کیا لگایا جاتا ہے؟ وہ ایسا کیمیکل ہے کہ جب تک اس کو کھرچو گے نہیں، نیچے پانی نہیں جائے گا، نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ یہ شادیاں ہو رہی ہے۔ واپس آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، ورنہ میرے دوستو شادیوں کی برکتیں ختم ہو جائے گی۔ شادیوں کی پہلی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دیتا ہے، اور دوسری برکت یہ ہے اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں چین سکون دیتا ہے، اور تیسری برکت یہ ہے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے۔ ساری برکتوں سے شادی ختم۔ بڑے ماں باپ ہیں وہ ظالم ہیں جو اپنی بچیوں کے نخرے پورے کرنے کے لیے اور اپنے لڑکے کے نخرے پورے کرنے کے لیے اور اپنی ناموری کے لیے شادیوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ چند دن کی خوشی میں اپنی اولاد کو ہمیشہ کی نکاح کی برکتوں سے محروم کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ گھروں میں تعلیم مضبوط کرو اور اہتمام کے ساتھ پورا گھر بیٹھ کر آخرت کو سوچو، دین کو سوچو، صحابہ کی سیرت کو سوچو، صحابہ کے واقعات کو پڑھو اور اپنے اندر وہ زندگی لانے کی اللہ سے دعا مانگو۔ کرو گے؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، کرو گے؟ ایک نیت پر اللہ آسان کرے گا، اس پر آنا پڑے گا۔ حالات یہ کہہ رہے ہیں مسلمان صحیح ہو جا، مسلمان صحیح ہو جا۔ حالات یہ کہہ رہے ہیں پکار پکار کر سارے نخرے چھوڑو اور شریعت سنت پر آؤ۔ اب سر کے بعد چہرہ، چہرے کے بعد گردن، چہرے کے بعد شو گردن شکر کاپ شو۔ اب بات تو بولو تو ہم تو لیا گردن شکر شکر تو کھاؤ بھائی۔ لباس بدن تو بدن کو ڈھانکنا فرض ہے، اور اللہ نے ایسا لباس بنایا ہے لباس یواری سوآتکم وریشا، ایسا لباس پہنو جو تمہارے عیوب کو بھی چھپاوے اور تمہاری وجاہت کو بھی بڑھاوے۔ تمہیں ذرا ہارا لاگو پر شریعت کی حد رہی، ٹوپو ووپو سے، ایک پائتو انسو سے، ایک پائتو نیچو سے، بٹن کھلے سے، شو سمجھا کہ سادگی سدھر لے دو۔ یہ سادگی نہیں ہے، یہ بور بنا ہے جو تمہارے عیب کو چھپاوے۔ میرے بھائیوں، آج کل ہماری بہنوں کا جو لباس ہے، اپنی مومن بھائیوں پیرن انا کرتو جیچن کی بے بات بے بیت نیچے رہتو، شرم حیا مازا سب باقی رہتا تھا، بدن کی کھلتو رہتو، موٹا نہ جاڑا کپڑا نو رہتو۔ ہاں یہ کرتی اونچے آوتے آوتے چٹلی آئی۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ میں ایک گاؤں میں نام نہیں لوں گا، ایک گاؤں میں آپ کے ضلع کے ایک گاؤں میں آیا،
मगरिब के वक्त आया, ईशा के बाद बयान था। स्टोर पर लड़कियां खड़ी थी, यहां तक इनकी कुर्ती थी और वो घेर वाला पाजामा था और ओढ़नी यहां तक थी। मुंह समझू कोई बीजी सोड़ी उसमें बोला अपनी मोमन सोड़ी होती यानी माँ बाप ની ઓછો ચોથી આપણા હોમે હજી આપણો જનાદન થવું પડ્યો અને આપણા વસ્તારનો આ હાલ છે। આપણા મરવાના બાદ આપણા વસ્તારનો શું હાલ થાય? ये આપણો लिबास છે। ओ मेरी बहनों, फैशन छोड़ो, बेशर्मी का लिबास छोड़ो। शरीयत ने जो लिबास तुम्हें कहा है, मोगामू मोगू कपड़ू पहनो, पर शरीयत का दायरा मुदीन पहनो। चुस्त और टाइट कपड़ा पहनना औरत के लिए हराम है। बारीक कपड़ा पहनना औरत के लिए हराम है। अधूरा कपड़ा હવે બોયો આટલા સુધી આવી છે ભાઈ હું કહેજો કે વચ્ચે વાટલા ખાઈ રહેતા યોની દેખાયા બોયો આટલા સુધી આવી જઈ ગળાની કટિંગ નેચે આવી જઈ ચેડી ઓહો ઉઘાડો થઈ ગયો શું કરો છો તમે? कुरान तो कहता है ऐसा लिबास पहनो जो तुम्हारे ऐब को छुपावे। मुझे तो ताज्जुब होता है कि वो बाप और वो खुसर वो बाप अपनी बेटी को और खुसर अपनी बहू को चुस्त कुर्ती में और टाइट कुर्ती में और कापों से बगल सुधी पहुंचो और पाजामा चुस्त और तंगड़ी पहनी है, किन आंखों से उसको देख रहा है? भाई किस आंखों से देख रहा अपनी बहन को? अल्लाह कोकतो को कि बेटी तू शू कर सा આપણો લિબાસ નથી બેટી, આ યહૂદ નસારાનો લિબાસ છે। અગર તું વગર તું બે મરી જઈ તો કયામતના દાડે તો ઈમાન વાળા ટોળમું ની ઊભી થાય, યહૂદ ને નસારા ટોળમું તું જતી। समझाओ तो सही, ये डांट डपट का मार पीट का ये वक्त नहीं रहा। समझाओ, उनका दीनी जहन बनाओ। मेरी बहनों, पर्दे का एहतमाम करो, लिबास सीधा साधा पहनो, कुर्ता नीचे रखो, चुस्त मत पहनो, ओहारा पहनो। मर्द का लिबास, मर्द के लिए भी ऐसा लिबास पहनना जरूरी है जो उसके ऐब को छुपावे। आजकल जो पटलून पहनते हैं ये पटलून पहनते हैं, जब सजदे में जाते हैं तो सतर बाकी नहीं रहता है, और ये चुस्त पटलून पहनने की भी इजाजत नहीं है। ये हमारा लिबास नहीं है, ये हमारा लिबास नहीं है। हमारा लिबास या तो लहंगा है या लुंगी है या पाजामा है। जो नीचे से पहना जाता है वो लिबास कुचड़ से ऊपर होगा, और जो ऊपर से पहना जाता है वो घुटने से नीचे होगा। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मरना है। ये जरूरी नहीं है कि बूढ़े होकर मरोगे, ये जरूरी नहीं है कि बीमार होकर मरोगे। कितने कोरोना में चले गए और कितने अचानक हार्ट फेल हो गए, एक दिन हमें भी जाना है। लिहाजा सर की सुन्नत, चेहरे की सुन्नत, कपड़े की सुन्नत, इसको अपनाओ। निकाह की सुन्नत को अपनाओ। रुखसती अल्लाह के फजल तुम्हारी सादा है, पिंडाल बिंडाल मत बांधो। इस मर्तबा का निकाह जिसके घर भी हो, मियां बीवी बैठो, मशवरे करो कि नहीं, पिंडाल नहीं बांधेंगे, फजूल खर्ची नहीं करेंगे, और जहेज में फजूल खर्ची मत करो। जहेज इस्लाम में है ही नहीं। जहेज अरबी शब्द है, इसके माना है कोशिश करना। अरबी शब्द है कोशिश करना। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अपनी 3 बेटियों को कुछ नहीं दिया, न उम्मे कुलसुम को दिया, न हजरत ज़ैनब को दिया, न हजरत रुकैया को दिया, इसलिए कि उनको जरूरत नहीं थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया। क्यों? इसलिए कि हजरत अली से निकाह हुआ था और हजरत अली आपके पास बड़े हुए थे, घर भी नहीं था। तो घर वापरी चौथी है, घरनो संसार केवी रीते हेडे, तो अमुक वस्तु घरना संसार माटे नबी साहब ने आदी। ये है जहेज का मतलब। बेटी है, अपने कलेजे का टुकड़ा है। 2 4 5 6 जोड़ी कपड़े दे दो, इसमें 1 जोड़ी जरा अच्छा दे दो, 2-3 जोड़ी चप्पल दे दो, थोड़ा बहुत दागीना दे दो, और नैनी मोटी वस्तु जी मां जोड़े थोड़ी आली तो ही ना, अपने अपने कलेजे का टुकड़ा है। और बेटी से कहो, बेटी हाल मुंह आलो तो रिवाज बनी जाए, तने कोई सवाब नहीं, मुंह भोगो सवाब, मुंह भोगो अजाब, तो तने बाद में मुंह आलो इंशाअल्लाह। अब वो अपने ससुराल में गई, अब हर ईद के मौके पर 2 जोड़ी करो, अच्छे करो, शरीयत के दायरे में रहकर। ये रिवाज नहीं बनेगा, रिवाज नहीं बनेगा। और जब जुदी थाय तो हाल जैसे ना मासी, मोमी, फई, ये બધા જે વાહણ લઈને જોઈ છે ને, વાહણોનો વરસાદ થાય છે, ખબર છે તમને? ઢગુલો થાય છે। હા, કોઈ વટલોઈ લઈને આવ્યો, કોઈ બાટલી લઈને આવ્યો, કોઈ ડિનર સેટ લઈને આવ્યો, કોઈ વિસનગરનું પેલું તરવાનું બેડું લઈને આવ્યું। હા भाई चो हेड, औरतों का जवाब सुनो। भाई चो हेड,
ભાઈ તમે જિંદગી ચો કાઢી? ચમ શું થયું? એ તો હાથ લોબા કરીએ તો કોક આપણે વારે હાથ લોબો કરે. ये हदिया है, हदिया देने की नीयत से. और मैं कहता हूं औरतें लिखती है हमीना भाई तरफ की भेंट, आमीना भाई तरफ की भेंट, सकीना भाई तरफ की भेंट है. मैं कहता हूं भेंट नहीं, ये भोग है. अच्छा, इन औरतों ने आ हदियो आल्यो तो हदियो आला छेड़ी तो छेड़ी लमड़ो न रे पासो लेवानो के लेसे તમે કોઈને હદિયો આલો. હવે આપણા ઈ વારી આવી આપણી છોકરીની શાદીની. હવે બધું લિસ્ટ તો આપણા પર લખેલું જ છે. કને ડિનર સેટ આલ્યું હતું, કને ટોપોનું સેટ આલ્યું હતું, કને બાલટી આલી હતી, કની વટલોય આલી હતી, કને શું આલ્યું હતું. હવે હોમેથી ઇંતજાર છે. પેલોને બેડું આલ્યું હતું, કોક આવશે. પેલોને વટલોય આલી હતી, કોક આવશે. પેલોને આલી હતું. ચો એકથી એક ચમચીએ ના આવી તો આ ભાઈ કેટલી દુઆઓ કરશે? દુઆઓ કરશે. લેતે જ આવડે છે. ठोकर जो पेड़ू लेन सही थी पण कुने कीधु तो सही थी. ये रिवाज है. मेरे दोस्तों छोड़ो. मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर लड़की के मौके पर रिश्तेदार औरतों का बर्तन लेके पहुंचना अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नजदीक पसंदीदा होता, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, अगर ये चीज होती मदीना की सारी औरतें हजरत फातिमा के लिए अपना घर खाली करती कि न करती? जना हमस्ती कोम लो यार. હવે માસી મોમી ફઈને એમ કહો કે ભાઈ હાલ આની શું કરશો? એ છોડી તો હાલ ભેળી છે અને વાપરે તો નહીં, કોથળો ભરી પડી રહે તો એ જુદી થાય. એ વખત તમે જાજો બેટા કોઈ જરૂરત છે, એ વખત એની જરૂરતની વસ્તુ તમે આલશો તમને સવાબ મળશે. તો એ આપણું ને સમજાવો. બોલ સાહેબ તમે સમજ્યા ને? એ તો મોકા શેર આલીએ તો જ સારું લાગે. ચમ સારું લાગે કે આ ટેમ્પો હાલશો તો પાછું આવશે અને સોળી જુદી થઈને હાલશો તો શું પાછું આવશે? આ નિયતનું ફુતુર છે. मैं लड़की के बाप से कहता हूं, शुक्र लाखों रुपये दागीनो आलस હતું, 1000 રૂપિયા દાગીનો આલી દે અને પછી સોળી જુદી થઈ જઈને પૂછ બેટી શું કોઈ જરૂર છે કે અબ્બા મોચોનું સટ નતર સટ લઈને આવ, અબ્બા ગેસ નતર ગેસ લઈને આવ, અબ્બા ફ્રીજ નતર ફ્રીજ લઈને આવ. અને હું તો એટલા સુધી કહું છું કે બિચારી ભાડાના ઘરમાં 5 વર્ષથી રહેશે, અલ્લાહને તને 2 પૈસા આલ્યા છે, ઘર બનાવીને આવ. આ રિવાજ નહીં બને. પાંઠુનું વાતો થાય કે ફલાણી છોકરીના બાપને ઘર બની આલ્યું તો બીજા ભાઈ શું કે ભાઈ એના ફાન છે એટલે બની આલ્યું. रिवाज नहीं बनेगा. देते सीखो नहीं यार, देते सीखो. अब लड़का लड़के के निकाह के मौके में जोड़ा पहरावो छो. गोबराट से चम बोलता नहीं અને જમાઈને શાલ ઓઢાવે છે. હું એમ પૂછું કે જમાઈને જે દુશો તમે આલો છો અને શાલ આલો છો, પહેલે તો એપ્રિલના મહિનામાં શાદીઓ થતી તો એપ્રિલના મહિનામાં ઢાઢે બની જોઈએ કે કંબલના ઇંતજારમાં બેઠો છે અને બધા મારા જેવા મૌલવીઓ એ હાથ લોબા કરે છે, એ પૂછે છે મારા માટે બાબાને કશું આલ્યું કે નથી આલ્યું? અલ્યા છોકરી આલી, બીજું તારે શું જોવે છે? ના ના પણ બીજું કોઈ આલ્યું કે ના આલ્યું? कहां से रिवाज मिटेगा? और जवानों कह दो अपने ससुराल वालों से, मेरे लिए एक तिनका भी बदलाओ, तुम्हारा एहसान है कि तुम्हारी बेटी तुमने मेरे निकाह में दी है. मत लो कोई चीज, इसको छोड़ना पड़ेगा. मौल साहब वाह तो બધા હોશિયાર માણસો કરા કે મૌલ સાહેબ આપણે કોઈ ઈમાન વાળાને જોડો પહેરાઈએ તો તમારા મુજે મૌલ સાહેબ અમે અભળ્યું છે કે જ્યાં સુધી એક દોયડો રહે અને ઇબાદત કરશે તો આપણને સવાબ મળશે. બસ વલચારે મુજે આટલું જ અભળ્યું, બીજું કોઈ અભળ્યું નતું. અને પછી આગળ શું દલીલ કરશે? આપણે કુવાશીઓને પહેરાઈએ તો મળશે, આપણા ઘેડાબાઓને પહેરાઈએ, હારાને હાહુને પહેરાઈએ તો દુઆઓ ના હાલે? બિલકુલ હાલે. પણ આ દુઆ લેવાનો ટાઈમ નથી. હું એક મિસાલ આપું છું કે કોઈ કાકો અરફાતમાં હતા તો અરફાતમાં તો હાજી કપડા નથી પહેરતો ને કે પહેરો તો ને, એ તો બે હેરાની શાદરું અહીંયા મોથું ઉઘાડું. એનો ભત્રીજો રિયાઝનું કોમ કરતો હતો. એ હોકતો હોકતો આવ્યો કે એમાં કાકા કેટલા ભોજ્યા તમને કહેજે છે કાકા? ભાઈ તારે ચમશે? મારે હારું છે કાકા, હું હવે જવા માંગુ છું, તમારા માટે એક જોડો શિવડાઈને લાવ્યો છું. તો સારું બેટા, હવે એહરામથી ફારીક થઈને પછી પહેરો. ના ના કાકા પછી મને શું અવાજ આવે, હાલ તમે મારા હોમે પહેરો તો મને એમ થાય કે કાકે જોડો પહેર્યો.
બરાબર? અલ્યા ભાઈ, અરે કાકા તમે તો મોનો યાર, મારું દિલ રાજી કરો અને કાકે જોડો પહેર્યો કરો, તો હજનું શું થાય? આ કેમ હું જોડો પહેરવો જાઈશ છે? બસ જોડા આલો પણ શાદીના મોકા પર મત રાખો. બાદમાં હાલો, યતીમોને, બેવાઓને, ગરીબોને હાલો. આ રસમને તોડો બુઝુર્ગો. હલાલ રોજીની ફિકર કરો, હરામ લોકમાં ઘરમાં મત આવવા દો. સાદગીનું જીવન ગુજારો, શાદીઓમાંથી ફુઝુલ ખર્ચી નકાળો, મા બહેનોથી કુઝુ પડદાનો અહેતમામ કરો, સાદગી લાવો અને હરું પારું મુઠ્ઠી ભરી મરચેન ચવણો વટોળા મટોળા મત લાવો. એ જાયઝ નથી તમારા માટે. पर्दे का तो इतना मसला है, पर्दे का तो इतना मसला है, उलमा ने लिखा बेची से वजह नोक्यो कि कोई सब्जी बेचने वाली औरत है, गैर मुस्लिम औरत है, और ये हमारी माँ बहन उससे सौदा लेने गई, तो ये औरत थी, इन्हें पर्दो करવો જરૂરી છે. જેટલો પડદો, જેટલું નમાઝનું બદન ઢોકવું જરૂરી છે, એટલું ઢોચીને એ औरतના હોમે જાય. અગર વાળ ઉગાડ્યા હશી, બોયો ચડેલી હશી, ગુનેગાર થાય. औरत છે. અલ્લાહ એ ચાહે છે મારી બંદીના ઉપર મારી નજરે કરમ પડે, મારી નજરે રહમ પડે, એટલા સુધી કે औरतનો જનાઝો થઈ ગયો. તમારા એ બહેરા મારે છે ભાઈ? દોષીઓ કે મોરચા મારવા આવ્યા છે, ચાલો પૂછું છું. બહેરા મારે છે, બધા મરતા મારે છે. અચ્છા, મર્યા ચેડી 40 વર્ષનો ગરબા હતો, બે મિયા બીવી, બે મહણું. હવે એ શોહર બીવીને હાથ નથી લગાવી શકતો, ચહેરો જોઈ શકે છે, હાથ નહીં લગાવે, કબરનું નહીં ઉતારી કે શરીયત છે. એ વખત અલ્લાહ તાલા શું કરશે? મારી બંદીના પડદાના હાથી કબરનું ઉતારો. હાલાકે પૂરા ગામ પર સદમો છે, જવાન બચી જતી રહે, બે નાના છોકરા છે, એ છોકરા રોતા રોતા કબ્રસ્તાન સુધી પહોંચે. હરેકના ઉપર સદમો છે, ચારે બાજુ સેંકડો કબરો છે. હવે એ ભાઈ કબરમાં જઈ રહી છે. એ વખત તમે ચાદર ઢોકો છો, ઢોકો છો ને ચાદર, કે ગેર મહેરમની નજર એના કફન ઉપર ન પડે. હું તમને એક સવાલ કરું કે એ વખત ચાદર તમે મત ઢોકો, એના કફન ઉપર જેટલા દફનાવા વાળા છે બધોની નજર પડે. એક બાજુ આ औरतનો સદમો, એક બાજુ બચ્ચે રોઈ રહેલા છે, એક બાજુ એના શોહરનું વહુ મુકાતું નથી, ચારે બાજુ સેંકડો કબરો છે. એ બાઈ હંમેશા માટે કબરમાં જઈ રહી છે. હું તમને પૂછું કે અગર એ વખત એ બાઈના ચાદરનું છુપાડીને તમે દફન ન કરો, એના કફન ઉપર બધોની નજર પડે, તો આવા ટેમ ઉપર કોઈ કાળા દિલનો એવો માણસ હશે જે બાઈનું કફન જોઈ નિયત ખરાબ કરે? सोचो. शरीयत कहते नहीं, मेरी बंदी को पर्दे के साथ कब्र में लाओ. बहनों, तुम्हारा वजन समझो, अगर तुम नेक बन गई, तुम्हारे मर्दों से 500 साल पहले तुम जन्नत में जाओगी. अपनी जन्नत को याद रखो, जन्नत का कपड़ा याद रखो, जन्नत की नेमतों को याद रखो. औरत का काम सिर्फ इतना नहीं है केम शेर पकाई दी तू, केम शेर कपड़े धोई नो शेर, केम शेर घरनी सब नहीं. रोजाना तिलावत, रोजाना जिक्र, सुन्नत के मुताबिक हर काम, बच्चों की दीनी तरबियत, शोहर की फरमाबरदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है. जैसे तुम ये चाहती हो कि मेरे घर में कोई भूखा न रहे, ओ मेरी बहनों, तुम दिल में ले लो कि मेरे घर में कोई बेनमाजी न रहे, मेरे घर में कोई बगैर जिक्र के न रहे, मेरे घर में मेरा बच्चा, मेरा शोहर बगैर दाढ़ी के न रहे, और मेरा शोहर और मेरा बच्चा बगैर इस्लामी लिबास के न रहे. एक दिन वो आएगा, खुदा तुम्हारी फिक्रों पर इस घर को इस्लामी मुआशरा दे देगा. फिक्र करने की जरूरत है. तो मैं कह रहा था नंदन तुम्हें है તમારે ઉલટી ગંગા है, बोलो હું થાકો તમે. वो बादशाह माल के नशे में, नशे होते हैं, माल के नशे में उस महरम औरत से कहा मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं. बहिरू तो बहिरू, वो बादशाह की बेगम बनी तो ही, अरे ना जायज से हराम से इनाથી લમણો થયો. યહયા અલૈહિસ્સલામને ખબર પડી. યહયા અલૈહિસ્સલામે કીધું બાદશાહને કહી દો હરામ છે. બાદશાહને કીધું યહયા જમાન બંધ કરો. જેવી હાલ આ ઇસ્લામી જમાત બાપી ઘેર 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 જાય છે, લોકોને પસંદ ન આવતું. આ શું કામ આવસ હોય? અમારે જેમ ગુનો કરવા દો ને, એને પસંદ ન આવતું. અને બાદ મરતબા તો આદમી ઇસ્લામી જમાત તમારા ઇસ્યુ તો મને ખબર નથી,
ઇસ્લાહી જમાતું છે, પણ એને શાદીનું આ બધા ઢૂંઢ કરવાના છે. ભાઈ આપણે કાલથી ઇસ્લાહી જમાતું નહીં બેહીએ. ચમ સમજ્યા? ચમ ઇસ્લાહી જમાતું બેહો આવું બધું કરો તો क्या कर रहा है मेरा भाई, क्या कर रहा है? बादशाह ने कहा याहिया से कहो खामोश रहो. આ કેટલાય માણસો છે આ મૌલવી સાહેબોને ઇસ્લાહી જમાત છે શું થઈ ગયું છે? જીભા તો કમ જીભા દો મને, अंदर में खिचड़ी पकती है. तो बादशाह ने कहा याहिया से कहो. याहिया साहब क्या? नहीं, हराम है, हराम है. तो बादशाह ने उस लड़की से पूछा मेरमू तारे शू जुए से चेटलू होनू चेटली चौदी चेटला हीरा जवाहिरात कि न मैं चांदी चाहती हूं न सोना, न हीरे चाहती हूं न जवाहिरात, मैं तो महरम में याहिया अलैहिस्सलाम की गर्दन चाहती हूं. ख्वाहिशात कहां पहुंचाती है? बादशाह ने हुक्म दिया. याहिया अलैहिस्सलाम महरम में नमाज पढ़ रहे थे और गर्दन उतार दी. ख्वाहिशात कहां ले जाती? नबी के कत्ल तक ले जाती है. और नबी के कत्ल के बाद भी, चेहरा मुंडवाने के बाद भी, बालों को शरीयत के खिलाफ रखने के बाद भी, औरतें बेपर्दगी करने के बाद भी, गलत बेशर्मी का लिबास पहनने के बाद भी, और जवान गलत हरकतें करने के बाद भी फख्र करता है. जैसे गर्दन है, तड़प रही है नबी की लाश. अरे वो जवान, तेरे चेहरे मुंडवाने से और तेरा चेहरा कतरवाने से और तेरे गलत लिबास से, और वो औरत तेरी बेपर्दगी से और तेरे गलत लिबास से अल्लाह के नबी की रूह तड़प रही है. कोई परवाह नहीं है. देगे चल रही है, खाने पक रहे हैं. रुखसती हुई. बादशाह और बेटी एक कमरे में गए. सुबह हुई, दरवाजा खिटखिटाया, खोलते नहीं है. भाई क्या हुआ? सूरज निकल गया, ऐसे गहरी नींद सो गए, क्या हुआ? बहुत खिटखिटाया, आखिर में तोड़ा. तो तोड़ने के बाद ये देखा कि दोनों में से किसी पर कपड़ा नहीं है और दोनों को खुदा ने पत्थर बना दिया है. ला इलाहा इल्लल्लाह. फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम. उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह की बात की मुखालिफत करते हैं. जब तक दुनिया में रहोगे फितने आएंगे और मरने के बाद दर्दनाक किस्म का अज़ाब आएगा. कुरान नक्के की चोट कह रहा है. हम सब बयान सुनने बयान करने जमा नहीं हुए, हम सब तौबा करने जमा हुए हैं. हमारा पूरा मजमा, बाहर औरतों का भी और यहां से लेकर वहां तक का हमारा भाइयों का मजमा भी आज खुदा के सामने सच्ची पक्की तौबा करे और अपनी अपनी जिंदगी की गलत हरकतों को छोड़ दे और नियत करे मुसलमान बन के मरूंगा और मुसलमान बन के जीऊंगा. अब मैं अपनी बात पूरी करूं. अल्लाह के नजदीक अच्छा कौन? वो तो इमाम साहब ने एक आयत पढ़ी तो मेरे जहन में आ गई. इन्नल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने अपना यकीन बनाया. इसलिए कि यकीन के बगैर आदमी नहीं चल सकता और यकीन बनने का एक ही रास्ता है, दावत और तबलीग की मेहनत है. 3 दिन चिल्ला, 4 महीने गश्त, दूसरा गश्त, पनकोसा, दोनों तालीमें, इसमें लगते रहो. अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यकीन देगा. इन्नल्लज़ीना आमनू, जब यकीन बन गया कि करने वाली जात अल्लाह की है, अब अल्लाह के करने का तरीका क्या है? वामिलुस सालिहात, मैं हर चीज को अच्छी बनाऊं, यानी आप अलैहिस्सलाम के तरीके पर करूं. कुरान ये कहता है उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये सबसे बेहतर लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं. कौन कह रहा है? अल्लाह. इसकी अच्छाई में क्या? इसकी अच्छाई में क्या? इसलिए नियत करो कि अच्छा बनेंगे और यकीन और नेक अमाल वाली जिंदगी गुजारेंगे. और यकीन और नेक अमाल वाली जिंदगी के लिए अल्लाह के दीन की मेहनत को औरतें अपने मर्दों से कहें. और एक औरत को मालूम होना चाहिए मेरी मस्जिद में गश्त कब होता है, मेरी मस्जिद से 3 दिन की जमात कौन से हफ्ते में निकलती है, मेरी मस्जिद में तालीम कब होती है, मेरे हल्के में पनकोसा कब होता है. अपने बच्चों को और अपने शोहर को मेहनत करके जहन बनाकर इन अमाल में लगाने वाली बने और खुद अपने शोहर से यूं कहे 2 महीने तो तुम अपनी मस्जिद व जमात के साथ 3 दिन जाओ, तीसरे महीने मुझे लेकर जाओ.
2-3 دفعہ 3 دن لگ گئے عورتوں کے، اس سال میں 1 مرتبہ 10 دن، پھر دوسرے سال 10 دن، 2 دفعہ 10 دن لگ گئے، پھر چلہ، 2 دفعہ چلہ لگ گیا، پھر بیرون۔ میری بہنوں آگے بڑھو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک دعوت کی محنت کو ہم کرتے رہا کریں گے۔ ہم تمہارا آواز دہی جو سے کرتے رہا کریں گے، کہیں بولو کہیں۔ اب میں آپ سے نام نہیں لکھوں گا، یہ 2022 ہے، کیا ہے؟ پہلا مہینہ ہے۔ 1 سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ آج تک کے ہمارے خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ گناہوں میں لت پت ہے، بال گندہ ہیں، رواں ناپاک ہے، آنکھوں کے گناہ الگ ہے، کانوں کے گناہ الگ ہے، زبان کے گناہ الگ ہے، ہاتھ پیر کے گناہ الگ ہے۔ اے اللہ زبان اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے چلائے، ہاتھ اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے اٹھائے، پیر اس قابل نہیں کہ آپ کے دربار میں آئے، مگر مولا تو ہی بتا ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تیرے سوا ہمارا کوئی در نہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ گناہوں کی نفرت مرے ہوئے سڑے ہوئے بدبودار کتے سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر اس سے بچنا تو ہمارے لیے آسان فرما۔ نیکی اور سنت کا شوق، بھوک کی حالت میں بہتر کھانا، سخت پیاس میں ٹھنڈا پانی اور گہری نیند کے وقت اچھا بستر، اس سے بھی زیادہ نیکی ہمارے نزدیک مزیدار بنا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج تک ہم نے گناہ کر کے پیارے نبی علیہ السلام کے دل کو بہت زخمی کیا ہے۔ اے اللہ اگر اس حال میں موت آ گئی ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، رات کے گناہ بھی دن کے گناہ بھی۔ اے اللہ سارے گناہوں کو، صغائر اور کبائر کو بھی، جاہی اور باہی کو بھی، سب گناہوں کو معاف فرما، سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی ایسی لتیں پڑ چکی ہے جب تک کرتے نہیں ہے چین نہیں آتا۔ اے میرے مولا تو اگر نہیں چھڑائے گا ساری زندگی اسی لت پت میں گزر جائے گی اور ہماری سکرات خطرے میں پڑ جائے گی۔ اے اللہ سکرات کا آنا طے ہے۔ اے اللہ سکرات پر ایمان بچانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اے اللہ کلمہ پڑھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ دنیا بکتے بکتے مرنے سے، دنیا بٹورتے بٹورتے مرنے سے، گناہ کرتے کرتے مرنے سے، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ دوا کھانے کی موت سے، بغیر وصیت کے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، سکرات ہم پر آسان فرما۔ جہاں سکرات آئی اور روح نکلی قبر کا مسئلہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اے اللہ ہزاروں من مٹی اور ہم اکیلے قبر میں، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج مولا اپنے گھر میں بال بچوں کے درمیان میں اجالے میں سوتے ہیں، کل قبر کے اندھیرے میں سونا ہے۔ آج خود چلتے ہیں کل جنازہ چلے گا، آج خود کپڑے بدلتے ہیں کل کفن پہنایا جائے گا، آج خود غسل دیتے ہیں کل ہمیں غسل دیا جائے گا۔ اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا موت بہت قریب ہے، موت بہت قریب ہے۔ ہماری غفلت کو تو دور کر دے، ہماری غفلت کو تو دور کر دے۔ موت سے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے اچھل لے جتنا اچھلنا ہو، کود لے جتنا کودنا ہو، احکامات کو ٹھوکر مار جتنی مارنی ہو اور سنتوں کو پیچھے ڈال جتنا ڈالنا ہو۔ یاد رکھنا انا بیت الدود
میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ دنیا میں تو چون کے اپنے کپڑے پر چلنے نہیں دیتا تھا، تو میرے پاس آ تو صحیح، تیرے منہ میں کیڑے، تیرے آنکھوں میں کیڑے، تیرے بدن میں کیڑے، تیرے بدن میں کیڑے ہی کیڑے ہوگا۔ انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ انا بیت الظلمہ، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں۔ انا بیت الوحشہ، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں۔ انا بیت الضیق، میں تنگ کوٹھڑی ہوں۔ انتظام کر کے آنا، انتظام کر کے آنا۔ اے اللہ، جب غلط آدمی اور گنہگار عورت کا جنازہ لوگ لے کے قبرستان پہنچتے ہیں اور قبر کے کنارے پر اس کا جنازہ رکھتے ہیں، قبر یہ کہتی ہے او منحوس، تو کیوں آئی ہے، تو کیوں آیا ہے، تیرے آنے کی کیا ضرورت تھی، تو نے تو میرے جگر کو جلا دیا تھا گناہ کرتے کرتے، اور جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تجھ سے دشمنی تھی، آج آئی ہے اور آیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، خواہشات کے پردوں کو ہٹا لے۔ اے اللہ، جوانی کے نشے کو، مال کے نشے کو، تندرستی کے نشے کو، آورتے کے نشے کو اتار دے۔ مولا، قبر میں پریشانی ہو جائے گی۔ اے اللہ، جہاں قبر کا مسئلہ ہوا حشر سامنے آ جائے گا۔ اے اللہ، اے اللہ، 70 برس اس حال میں گزر جائیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اے اللہ، سورج اپنی گرمی تیز پھینک رہا ہوگا، جس کی وجہ سے زمین تروا کی طرح لال ہو جائے گی اور بیجے ٹپک رہے ہوں گے، زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہوگی۔ اے اللہ، اے اللہ، اس وقت تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ حوض کوثر کے سوا کوئی پانی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، بہت سے لوگ جائیں گے، فرشتے مار کر بھگائیں گے، آقا کہیں گے آنے دو میرے ہیں، فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدث بعدک۔ نبی جی پیٹوں پر پتھر باندھ کر دو بیٹیوں کے طلاق کا صدمہ برداشت کر کے احد کے میدان میں 70 صحابہ کو شہید کروا کر طائف کے میدان میں خود کو لہو لہان لت پت کرنے کے ساتھ آپ نے جو دین ان کو کیا تھا، انہوں نے تو لباس بھی بدلا، چہرہ بھی بدلا، بال بھی بدلے، منگنی بھی بدلی، شادی بھی بدلی، طور طریق بھی بدلا۔ آقا فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، دور ہو، ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو۔ اے اللہ، ان بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہ فرما، ان بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہ فرما۔ جامع اعمال دہجہات میں نصیب فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما۔ اے اللہ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، غریب رحمت فرما، آغوش رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ، امت بڑی پریشان ہے، امت کی ہر چیز خطرے میں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے بیت اللہ کا واسطہ، تجھے حجر اسود کا واسطہ، تجھے صفا مروہ کا واسطہ۔ اے اللہ، تجھے پیارے نبی کے 2 مہینے تک ٹھنڈے چولوں کا واسطہ، پیارے نبی کے پیڑ کے پتھروں کا واسطہ، احد کے میدان میں تیرے پیارے نبی کے دانت کے شہید ہونے کا واسطہ، طائف میں لو لہان ہونے کا واسطہ، حضرت فاطمہ کی بھوک کا واسطہ، حضرت حسن اور حسین کا بھوک کے تڑپنے میں واسطہ۔ اے اللہ، امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، امت کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ، ہماری ہر چیز خطرے میں ہے۔ اے اللہ، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے مراکز دنیا، ہمارے دعوت کی محنت، دعوت کے ٹھکانے، علماء، مشائخ، اے اللہ سب خطرے میں ہے۔ اے اللہ، تیری حفاظت کی امت منتظر ہے۔ اے اللہ، تیری مدد کے انتظار میں ہے۔ اے اللہ، خیر کے راہ میں جتنی رکاوٹیں آئی ہے اپنی قوت قاہرہ سے ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، دین ایمان کی، حلال کاروبار کی، اسلامی معاشرہ کی، ہماری عورتوں کی عزتوں کی، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی تو حفاظت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، یہ پورا مجمع تیرے سامنے رو رہا ہے۔ اے اللہ، بوڑھا بھی ہے، اے اللہ اس کا ایک آنسو تجھے پسند آ جائے گا۔ نوجوان عبادت گزار بھی ہے، اے اللہ معمولی تنخواہوں میں خدمت کرنے والے مخلص علماء کرام بھی ہے، دعوت کا کام کرنے والے مخلص دعات بھی ہے، تیری بندیوں میں
پردہ نشین تیری بندی ہے، تہجد میں رونے والی تیری بندی ہے۔ آج تو یہ عورتیں اوڑھنیوں میں اپنے چہرے چھپا چھپا کر رو رہی ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا۔ اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہماری اس توبہ کو قبول فرما۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اس گاؤں پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضین کو قرضوں سے بری فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما۔ ہمارے کہنے اور سننے کو اور ہمارے مذاکرے کو اور تیرے سامنے بھیک مانگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ایک فقیر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے گھبراؤ مت، میں جا رہا ہوں کٹورا لے کر تمہارے لیے کچھ لے کے آؤں گا۔ اے اللہ یہ فقیر جیسے امید دے کے محلوں میں جاتا ہے، یہ تیرے فقیر بندے اور یہ تیرے فقیرن بندیاں اپنے ہاتھوں کے کٹورے تیرے سامنے پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ امید ہے تو ہمیں ایمان کی حقیقت دے دے گا، تو ہمیں تقویٰ دے دے گا، تو ہمیں توکل دے دے گا، تو ہمیں زہد دے دے گا، تو ہمیں قناعت دے دے گا، جنت کا شوق دے گا، جہنم کا خوف دے گا، تیرے احکامات کی عظمت دے گا، تیرے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا احترام دے گا۔ ہمارے کٹورے خالی ہیں، اے اللہ تو ڈال دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ ہم نے یہ سنا ہے تیرے دربار کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تیرے در پر ہاتھ پھیلانے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا، تیرے در پر جھولی بچھانے والا کبھی ناکام نہیں جاتا۔ اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو اور ہماری اس دعا کو اور ہمارے مذاکرے کو اور تیرے بندوں نے جو دعوت کے کام کے عزائم کیے ان کو اور ان تیرے بندوں کو جن کی فکروں پر یہ پروگرام ہوا سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کے نتیجے میں جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی بہترین آبیاری فرما، مثمر خیر و برکات فرما، ہم سب کے لیے پورا عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ آپ کے ذات عالی کے بعد اگر ہمارا سب سے بڑا محسن کوئی ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کالی کملی والے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم تو آپ سے اتنا کہتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے، ہماری بہنوں کی طرف سے، ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہمارے آقا کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے، اور مولا ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ صحابیات کو اپنی شائع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔